الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لیکن ایسے میں بھی تو کسی ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے. وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ سراج منیر کہ جس نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی سے آشنا کیا. وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہنے والوں کو نیکی کی تلقین کی، ہر برائی کی وضاحت کرتے ہوئے اس برائی سے مکمل طور پہ روک دیا، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے، ہمارا معاشرہ ایک زبردست معاشرہ بن سکے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر پیار اور محبت کی فضا قائم ہو سکے،
ताकि हमारा मुआशरा अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, ताकि हमारे मुआशरे से फितना फसाद ख़त्म हो जाए, हमारे मुआशरे से बदअमनी ख़त्म हो जाए, हमारे मुआशरे से लड़ाई झगड़े ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएं और सारे के सारे मोमिनीन आपस के अंदर भाई भाई बन जाएं। मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, मुआशरे को संवारने के लिए हमारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाया है, उम्मत को बताया है कि वो उसूल हैं कि जिन उसूलों को अपनाने से हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अपनाने से हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद हो सकता है, हमारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं, हमारी दुनिया तबाह हो सकती है, हमारी आखिरत तबाह हो सकती है। उन तमाम बुराइयों से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया है। और उन बुराइयों में से एक बुराई का तज़किरा मैं आपके सामने करूँगा। अगर वो बुराई हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए तो हकीकी बात है हमारा मुआशरा बेहतर हो जाए। अगर वो बुराई ख़त्म हो जाए तो हमारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बनकर उभरे। बेहतरीन कैसे बन के उभरेगा? मैं सोशल मीडिया पे एक मैंने वीडियो देखी, जावेद चौधरी, उस वीडियो के अंदर उसने अपने पास एक आदमी को खड़ा किया हुआ था और ख़ुद भी वो खड़ा था। आप वकार साहब ज़रा इधर आए, मैं प्रैक्टिकली तौर पे करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं देखता हूँ कि ये बुलंदियों को छू रहा है, कामयाबी के रास्ते पर गामज़न है, और मैं इसको नीचे करना चाह रहा हूँ, दबाना चाह रहा हूँ कि ये दब जाए, ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना निकल सके। अब मैं इसको दबाने लगा हूं। जब मैं इसको ऐसे करके नीचे दबाऊंगा, जाहिर बात है कि मुझे भी नीचे होना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं दबेगा, सिर्फ ये नहीं दबेगा, बल्कि उसके साथ साथ मैं भी दब जाऊंगा। इसको नुकसान नहीं होगा, मेरी साख भी खराब होगी। लेकिन अगर मैं इस गिरे हुए को थाम के ऐसे खड़ा करूंगा तो सिर्फ ये नहीं खड़ा होगा, इसके साथ साथ अल्लाह मुझे भी कामयाबियों कामरानी से हमकिनार करेगा। आज इसी तरह मुआशरे को संवारने की जरूरत है। आज इसी तरह एक दूसरे का बाजू बनने की जरूरत है। आज इसी अंदाज के साथ एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है, एक बंदा कामरान हो रहा है, एक बंदा दीन के मैदान के अंदर निकला है, एक बंदा अच्छी सोच और तड़प लेकर मैदान के अंदर निकला है, अगर उसका सहारा हम बनेंगे, अगर उसके साथी हम बनेंगे, तो सिर्फ वही कामयाब नहीं होगा, उसकी कामयाबी के साथ साथ हम सब भी कामयाब होंगे। अगर मुआशरे को संवारने के लिए, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए एक शख्स अपना किरदार अदा करता है, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके साथ वही किरदार अदा करें, हम भी उसके बाजू बने। अगर ना बनेंगे, उसे दबाएंगे, उसे हटाएंगे, उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगे, सिर्फ वो नहीं दबेगा, आप भी दबेंगे, आप भी नाकाम होंगे। उसको तो दबा दिया है, आज दबा दिया है, वो मालिक कायनात कामयाबियां देने वाला उसको कामयाब कर देगा। लेकिन साख किसकी खराब होगी? साख उसी की खराब होगी जिसने साजिशें की हैं, जिसने प्रोपोगंडा किया है,
جس نے محاذ کھڑے کیے ہیں، جس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، جس نے اپنے وسائل کو غلط طور پہ استعمال کر کے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس بندے کی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ بھائیو، ہم نے سب نے مل کر معاشرے کو بہتر بنانا ہے، ہم سب نے مل کر معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دینا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو قریب لے کے آنا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور جس برائی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں نا، وہ برائی بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک۔ اللہ نے کسی کو عزت دے دی، کسی کو مال دے دیا، کسی کو شہرت دے دی، کسی کو وقار دے دیا، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو کوٹھی دے دی، کسی کو اللہ نے خوبصورت آواز دے دی، لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ نے اگر اسے یہ نعمت دی ہے، اسے یہ صلاحیت دی ہے، اب میں کیا کرتا ہوں، میرے دل کے اندر جلن ہوتی ہے اور میں اس سے جلتا ہوں اور اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہوں، اور اس برائی کو کہتے ہیں حسد۔ یہ معاشرے کی ساکھ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ حسد معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ حسد معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، یہ حسد معاشرے کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، یہ حسد معاشرے کو تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اور حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے، جیسے کہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ اللہ نے اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے، کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے اور میں اس نعمت سے چھن جانے کی تمنا کرتا ہوں کہ جو عزت اس کو ملی ہے، جو نعمت اس کو ملی ہے، یہ اس سے چھن جائے، یہ اس سے کیا بھی چھن جائے، اور یہ نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ کافر کیا تمنا رکھتے ہیں، کیا آرزو رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس بات کا حسد ہے کہ ان کو ایمان کی دولت ملی ہے، تو کیوں ملی ہے؟ یہ ایمان کی دولت ان سے چھن جانی چاہیے اور ان کو اٹھا کے کفر کے اندر ہم داخل کر دیں۔ حسد معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور جو بندہ حسد کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا نہیں، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، اس بندے کو خوشی نصیب نہیں ہوتی جس کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں۔ کون سی عادات؟ کینہ ہے، لوگوں کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے۔ کینہ دوستوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، کینہ پڑوسیوں کے ساتھ ہے، کینہ ہمسایوں کے ساتھ ہے۔ عداوت، بغض، کینہ جس بندے کے دل کے اندر موجود ہے وہ بندہ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور دوسری چیز جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کائنات کے امام نے فرمایا، دوسری چیز حسد ہے۔ جس بندے کے اندر حسد موجود ہے وہ بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا نہیں۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، بد اخلاقی۔ جس بندے کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہے وہ بندہ بھی کبھی زندگی کے اندر سکون کی نیند نہیں سو سکتا، خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس کا دل صاف ہے، جس کا دل کدورت سے صاف ہے، جس کا دل کینے سے صاف ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔
न हसद करता है, न बदअखलाकी से पेश आता है, न बदतमीजी करता है, न गाली देता है, न झगड़ा करता है, न फसादात डालता है, बल्कि अदब के साथ पेश आता है। बड़ों का अदबी है, छोटों से शफकत है। ऐसा बंदा पुरसुकून जिंदगी गुजारता है, पुरसुकून जिंदगी। एक वाकया भी आपको सुनाता चला जाऊं, हकीकी बात, बड़ा ही खूबसूरत वाकया है, बड़ा ही काबिल तवज्जो वाकया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए, जब मदीने के ताजदार के पास बैठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अभी एक ऐसा आदमी आने वाला है जो जन्नती है। सहाबा के दिल के अंदर इश्तियाक बढ़ा, तजस्सुस बढ़ा, जुस्तजू बढ़ी, आखिर वो कौन सा किस्मत वाला है जो जन्नती है, चलता फिरता जन्नती, जिसे मदीने के ताजदार ने कह दिया ये जन्नती है। आखिर वो कौन खुश नसीब है? सहाबाई कराम इस इंतजार में है, देखना चाह रहे हैं वो कौन है बंदा। इधर से एक अंसारी सहाबी साद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल होते हैं। वुजू किया हुआ है, पानी के कतरात नीचे गिर रहे हैं और वो आते हैं, इबादत करते हैं। सहाबा इकराम देखकर बड़े हैरान होते हैं, ये जन्नती शख्स है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। कहा दूसरा दिन हुआ, फिर कायनात के इमाम ने बयान फरमाया एक जन्नती शख्स आ रहा है, और कहा दूसरी दफा भी जो आया जिसके ऊपर हमारी नजर पड़ी, जो दाखिल हुआ वो साद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई कि एक जन्नती शख्स आने वाला है। फिर देखा तो साद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा के दरमियान तड़प पैदा हुई, आखिर कौन सा इनका ऐसा अमल है जो रब को इतना पसंद है कि रब ने अपने महबूब की जुबान से उसे जन्नत अलाट कर दी है। सहाबा इकराम इस कश्मकश में, जुस्तजू में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो साद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और आकर कहते हैं मेरे वालिद साहब से मेरा झगड़ा हो गया है और मैंने 3 दिन उनके पास नहीं रहना। मैंने कह दिया मैं 3 दिन नहीं यहां पे रहूंगा, तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मुझे 3 दिन आप अपने साथ रहने की मोहलत दे दें। साद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं ठीक है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किस लिए आए थे? वो देखने आए थे कि उनका ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से रब ने इनको जन्नत अलाट कर दी। अब देखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रात को सो जाते हैं, आधी रात को उठते हैं, रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं। इस अमल को वो मुसलसल 3 रोज तक देखते रहते हैं। 3 रोज उन्होंने जब उनकी इस इबादत को देखा तो देखने के बाद अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि मैं आपके पास अपने वालिद से झगड़ कर नहीं आया था, मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि कायनात के इमाम ने मुसलसल यही बात कही, 3 दिन कही
کہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے اور تینوں دفعہ آپ آئے تھے اور میں 3 دن آپ کے ساتھ گزار کے دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو رب کو پسند ہے. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ آپ تو ایک عبادت کرتے ہیں اور رات کو اٹھتے عبادت کرتے, کوئی ایسا خاص عمل میری نظر سے نہیں گزر سکا. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں جو اللہ کو بڑا پسند ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے, وہ کون سا ایسا خاص عمل ہے؟ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں تو یہی عمل کرتا ہوں, یہی میری عبادت ہے. پھر پوچھتے ہیں جب رخصت ہونے لگے تو سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا, کہا 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا جی بتائیے. کہا ایک بات وہ یہ ہے جو میرے اندر موجود ہے, ایک عادت وہ ہے جو میرے اندر موجود ہے, وہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں ہے, میرا دل عداوت سے پاک ہے, میرا دل بغض سے پاک ہے. اور دوسری جو میرے اندر عادت موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دے دی ہے, کوئی بھلائی دے دی ہے, میں اس بھلائی کے چھن جانے کی تمنا نہیں کرتا, میں حسد نہیں کرتا. یہ جب 2 باتیں بتائی انہوں نے کہ میرا دل صاف ہوتا ہے, بغض عداوت کینے سے پاک ہوتا ہے, نہ میں حسد کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے درجات کو اس قدر بلند کر دیا گیا, اس عمل کی وجہ سے. کیا آج ہمارے دل کینے عداوت اور بغض سے پاک اور صاف ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج تہیہ کر کے اٹھنا ہے. ہم نے کسی سے بغض نہیں رکھنا, عداوت نہیں رکھنی, کینہ نہیں رکھنا, ہم نے کسی سے حسد نہیں کرنا. اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے, حسد نہیں کرنا, ہم چھن جانے کی تمنا نہیں کرنی. تو پھر انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے جنت الاٹ کرتا ہے. فرمایا یہ جو 2 آپ عمل کرتے نا, اس عمل کی وجہ سے آپ کے درجات اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ آپ کو جنتی قرار دے دیا گیا. دلوں کو بغض سے پاک کریے, حسد سے پاک کیجئے, اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کیجئے, انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی, رب کی جنت بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی. دنیا کے اندر بھی خوشگوار زندگی وہ بندہ گزار پائے گا جس کے اندر یہ عادات نہیں پائی جاتی ہیں. حاسد بندہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے اور وہ معاشرے کو برباد کرتا کرتا خود ہی ذلیل اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اور جس کو وہ دبا رہا ہوتا ہے نا, جس کو وہ دبا رہا ہوتا ہے, وہ تو ایک نہ ایک دن کامیاب ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ اس کی کامیابی کو دنیا کا کوئی بندہ روک نہیں سکتا. اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی تو حسد نہ کریں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمت عطا کی ہے اس کے لیے تم حسد کرتے ہو. اور اللہ نے اپنے فضل سے جس کو جو نعمت دی ہے اس سے چھن جانے کی تمنا نہ کرو. شریعت ہمیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتی, اور جس سے ہم حسد کریں گے وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا, ہم ناکام ہو جائیں گے اگر حسد کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے دربار کے اندر ایک معلم تھا, ایک نیک آدمی تھا جو ہر روز آیا کرتا تھا, ہر روز آ کر لوگوں کو کہا کرتا تھا نیک کام کیا کرو, اچھے کام کیا کرو, برائی کا جواب برائی سے نہ دیا کرو, اس لیے کہ جو بندہ برائی کرتا ہے اسی کا وبال اسی پر ہوتا ہے. ہر روز لوگوں کو یہ دعوت دیتا تھا.
بادشاہ وہ بڑا اس سے خوش تھا، بادشاہ کے وہ بڑا قریب تھا، بادشاہ اس کا بڑا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک حاسد پیدا ہوا، اسے یہ برداشت نہ ہوئی چیز کہ بادشاہ اس کا اتنا ادب کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیتا ہے، بادشاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور بادشاہ کو کیا کہتا ہے، اے جڑا بندہ نا جی جڑا روزانہ آ کے توڑے اتھے آ کے بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ توڑی عدم موجودگی چ نا لوگاں نو توڑے خلاف پڑکاندا ہے، تمہارے خلاف زہر اگلتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کی برائی بیان کرتا ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اور آپ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بھائی آپ بڑا اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں ہے، اس نے کہا میری بات پہ یقین نہیں ہے، اس نے کہا نہیں یقین ویسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جب دوبارہ آئے نا تو آپ اس کو اپنے قریب بلا کے دیکھ لیجئے، یہ تو آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب حاسد ہے نا، اس کا دماغ 24 گھنٹے اسی انداز کے ساتھ چلتا رہتا ہے کہ میں سازش کروں، وہ سازشی بندہ ہوتا ہے، معاشرے کو خراب کرنے والا بندہ ہوتا ہے، ذلیل ترین وہ آدمی ہوتا ہے، اور اس کے 24 گھنٹے دماغ کے اندر الٹی سیٹی ترکیبیں آتی رہتی ہیں، بڑی عجیب عجیب الٹی الٹی چیزیں سوچتا رہتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے بھائی۔ اب اس حاسد نے کیا کیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا بتایا کہ بادشاہ میں آپ کا بڑا جناب والا ادب کرنے والا ہوں، بڑا احترام کرنے والا ہوں، میں تو بڑا آپ کا حمایتی ہوں۔ اب اس طرف بھی اس نے تیلی لگا دی، اب دوسری طرف تیلی کیسے لگا رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھے۔ اس معلم کے پاس آ جاتا، اس نیک بندے کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی دعوت رکھ دیتا ہے۔ اب اس کی چلاکیاں دیکھیں کس قدر وہ چلاکیاں کر رہا ہے۔ اس کی دعوت رکھی، کہا یار تمہاری دعوت ہے آ جاؤ۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ دعوت کھانے کے لیے چلا گیا، اور اس نے دعوت کے اندر سب سے زیادہ لہسن اور پیاز کا استعمال کیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ اگر پیاز یا لہسن استعمال کر لیا جائے تو منہ سے بدبو و حمک آنی شروع ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منع بھی کیا ہے کہ مسجد میں آئیں تو کچا پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئیں، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے اور اس سے فرشتوں کی بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اب اس نے لہسن کھلا دیا، کافی سارا لہسن تھا، اسی وقت اس کو بادشاہ کے دربار میں بھی جانا تھا۔ اب وہ چلا گیا بادشاہ کے دربار میں، جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے اسے بلا لیا، کہا ادھر آؤ میری بات سنو۔ اب جب وہ قریب ہو کے بادشاہ کی بات سننے لگا، اس نے چہرے پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ اب ہاتھ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ منہ کی بدبو بادشاہ کے پاس نہ جائے۔ جب ایسے ہاتھ رکھا بادشاہ سمجھ گیا واقعتاً اس بندے نے ٹھیک بات کی تھی، یہ سازشی بندہ ہے، یہ تو میرے خلاف پروپوگنڈا کرتا ہے، یہ تو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میری بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ نے فوری پکڑا، ایک رکا لکھ دیا، فوری رکا لکھا، کہا فلاں حاکم کے پاس اس رکے کو لے جاؤ، جاؤ۔ جیسے ہی وہ خط لکھا، رکا لکھا، اور اس کو کہا کہ جاؤ فلاں حاکم کو دے دینا۔ وہ معلم جو تھا، وہ نیک آدمی، اس خط کو لے کے وہاں سے نکلا۔ جیسے ہی وہاں سے نکلا، اب راستے کے اندر وہی جو حاسد بندہ تھا، حسد کرنے والا، وہ مل جاتا ہے۔ وہ دیکھتا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب نے یہ مجھے خط دیا، رکا دیا، کہا فلاں حاکم کے پاس لے جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، یار میں نے تو بہت بڑی چال چلی تھی، بہت بڑی چال چلی تھی، یہ کیسے چال سے نکل گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ایک دستور تھا، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی گھر والوں کا، خاندانوں کا کوئی نہ کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے۔ ان کا بھی ایک دستور تھا۔ دستور یہ تھا کہ بادشاہ جس کو جلدی سے کوئی خط لکھ کے دیتا تھا نا، تو بادشاہ نے بہت بڑا یا تو اس کو انعام دیا ہوتا تھا یا کوئی بہت بڑی جاگیر دی ہوتی تھی۔ اب یہ خط چونکہ اس نے فوری لکھا تھا، حاسد بڑا حیران، یار میں نے اتنی کوشش کی اور اس کو تو جاگیر ملنے لگی، اس کو تو انعامات ملنے لگے۔ اب چونکہ جو نیک آدمی تھا وہ لالچی نہیں تھا، حاسد نے کہا یار یہ خط تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار تو لے لے۔ وہ لالچی تو نہیں تھا، اس نے کہا یار تو لے لے۔ اب وہ خط لے کے اس حاکم کے پاس چلا گیا،
جیسے اس حاکم کے پاس پہنچا، حاکم نے خط کھول کے پڑھا، خط پہ کیا لکھا تھا کہ جیسے یہ بندہ تمہارے پاس آئے اس کو قتل کر دینا ہے، قتل کر کے اس کے چمڑے کے اندر بھوس ڈال کے وہ چمڑا مجھے بھیج دینا۔ جیسے بادشاہ اس حاکم نے خط کھولا، پڑھا، وہ حیران، آنکھیں کھل گئی اس حاسد کی۔ کہتے نا حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جسے رب نے کامیابی دینی ہے دنیا کائنات کے سارے حاسد مل کر بھی اس کی کامیابی کو روکنا چاہیں تب بھی نہیں روک سکتے، تب بھی نہیں روک سکتے۔ ایندی دکان بڑی چلدی پئی ہے جی، اندا کاروبار بڑا چلدا پیا جی، اندی تجارت بڑی چلدی پئی ہے جی، اندے معاشرے چ عزت بڑی ہے، وقار بڑی ہے، مقام بڑا ہے، اینو ذلیل کریے، اینو تباہ کریے، اینو برباد کریے۔ یہ حاسد کا ذہن ہوتا ہے نا، مائنڈ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی عزت کیوں آ گئی؟ اب اس حاسد کا انجام دیکھیے، خط پڑھا، کہنے لگا نہیں جی نہیں، یہ خط مجھے نہیں دیا تھا بادشاہ نے، یہ تو فلاں کو دیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ کا جو حکم یہاں پہ آ جاتا نا، جب تک اس کی تکمیل نہیں نہ کی جاتی تب تک وہ بندہ یہاں سے نہیں جا سکتا۔ بادشاہ کا حکم آیا، بادشاہ کے حکم کے اوپر اس حاکم نے تکمیل کی، اسے قتل کر دیا، اس کے چمڑے کے اندر بھوس ڈال کے، اور بادشاہ کو بھیج دیا۔ دوسرا دن ہوا، وہی معلم پھر سامنے آ گیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، میں نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا اور وہ قتل ہو کے میرے پاس بھی آ گیا ہے، یہ پھر بھی زندہ پھر رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ آتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، بادشاہ سے پھر بلا لیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے رکا دیا تھا، خط دیا تھا، اور تو پھر یہاں پہ موجود ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ فلاں بندہ تھا نا، اس نے کہا وہ خط مجھے دے دے، میں نے اس کو دے دیا، وہ خط اس حاکم کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ نے کہا تو میرے خلاف ہے نا بڑی باتیں کرتا ہے، میرے خلاف بڑے پروپوگنڈا کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میری کیا مجال میں آپ کے خلاف پروپوگنڈا کروں، میں تو آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں تو نہیں بھڑکاتا ہوں۔ اس نے کہا اس دن میں نے تجھے بلایا ہے، تو میری بات سننا گوارا نہیں کرتا، تو نے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، چہرے پہ ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ اس بندے نے میری دعوت کی تھی، اور دعوت کے اندر لہسن زیادہ استعمال کیا تھا، اور میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، میں نے چہرے پہ ہاتھ اس لیے رکھ لیا وہ بدبو آپ تک نہ پہنچ پائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو کام اپنا کر، جو بندہ برائی کرتا ہے اس برائی کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ کا بھی قانون ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بندہ برائی کرتا ہے، جو پروپوگنڈا کرتا ہے، اس کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے، اسی کے اوپر۔ حسد معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، حسد معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد اتنی گندی بیماری ہے، اتنی گندی بیماری ہے، کینسر سے بھی زیادہ گندی بیماری ہے یہ حسد۔ 24 گھنٹے پروپوگنڈے کرتے رہنا، ان پروپوگنڈے سے کیا ملے گا بھائی؟ وہ عظمت دینے والا اللہ ہے، شام دینے والا اللہ ہے، مقام دینے والا اللہ ہے، برکتیں دینے والا اللہ ہے، رحمتیں دینے والا اللہ ہے، گاڑی دینے والا اللہ ہے، کاروبار دینے والا اللہ ہے، تجارت دینے والا اللہ ہے، نعمت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، شان و شوکت دینے والا اللہ ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ دینے والا ہے تو اس سے چھیننے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ تو خدا ہے، تیرے پاس خدائی صفات ہے، بھول جاتا ہے رب کو، اس ذات کو بھول جاتا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس ذات کو بھول جاتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے انسان بنایا، جس نے تجھے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ آج تو بڑا حسد کرتا ہے، لوگوں کے خلاف پروپوگنڈے کرتا ہے۔ حسد شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ حسد خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ حسد بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ رشک کرنا جائز ہے، رشک کیا جا سکتا ہے، وہ ہم کرتے نہیں، وہ نہیں ہم کرتے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا یار فلاں بندہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، میں بھی خوبصورت قرآن پڑھوں، یار فلاں بندہ بڑا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، میں بھی خرچ کروں، اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے۔ کبھی ہم نے اس کی تمنا کی ہے؟ ہماری تمنا یہ ہوتی کہ اس سے چھن جائے۔
اللہ نے حسد سے روکا ہے، رشک کا حکم دیا، رشک کر سکتے ہو۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں جائز ہے۔ حسد بمعنی رشک، ایک وہ بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، وہ رات کی تاریکی میں بھی قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، دن کے اجالوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں بھی اللہ کی قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، دن کے اجالوں میں بھی اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے لیے رشک جائز ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ تو نے جو اسے آواز دی ہے خوبصورت، جو تو نے اللہ اسے قرآنی تعلیمات دی، اللہ تو مجھے بھی عطا کر۔ چھن جانے کی تمنا نہ ہو کہ یہ آواز اس سے چھن جائے، نہیں، اللہ مجھے بھی ایسا ملکہ دے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ رات کی تاریکی میں بھی خرچ کرتا ہے، دن کے اجالوں میں بھی خرچ کرتا ہے۔ انسان اس بات کی تمنا کر سکتا ہے، اللہ مجھے بھی اسی طرح مال دے، میں بھی مساجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالوں، میں بھی مدارس کے اوپر خرچ کروں، میں بھی غرباء کے اوپر خرچ کروں، میں بھی فقراء کے اوپر خرچ کروں، میں بھی ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کروں، اللہ مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے۔ حسد جائز نہیں، رشک جائز ہے۔ حسد کرنے والا بندہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی گندی اور کبھی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔